بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، جس ملک میں 24 گھنٹے اور سال کے مکمل 365 دن رات لاکھوں لوگ تبلیغ کے لیے سفر پہ ہوتے ہیں، بہت مشقتیں اٹھاتے ہیں، جہاں میرے خیال سے میں نے بھی 10-15 دنیا کے ملک دیکھے ہیں، مسلمانوں سے واسطہ رہا ہے، جتنی عبادت، جتنی پرہیزگاری پاکستان میں دکھائی دیتی ہے، جتنی رونق پاکستانی مساجد میں دکھائی دیتی ہے، مختلف مذہبی حوالے سے مواقع پہ جو خصوصی عبادات ہمارے ہاں مساجد میں، گھروں میں کی جاتی ہیں، میں نے اس کا عشر عشیر بھی دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ لاکھوں لوگ سیزن میں ایک ایک دن میں عمرے پہ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، کروڑوں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ غرض اللہ کی عبادت، اسلام کے جتنے بھی عبادات ہیں، ان میں مجھے تو پاکستان میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، لیکن بدقسمتی ملاحظہ کیجیے کہ حصول انصاف میں دنیا کے 128 میں سے ہم 118ویں ملک میں شمار ہوتے ہیں، اور ہم دنیا کی 158ویں کرپٹ ترین قوم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سروے کسی بھی برائی کے حوالے سے ہوں، ان میں ہم کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ ہماری آزاری، ہماری شب بیداریاں، یہ اللہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ میں عمر کا ایک بڑا حصہ بتا کے اب جب قبر کی تیاری کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ ہمارا اتنا فہم ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھتے۔ بڑے بڑے جید علماء کرام، بزرگان دین، مشائخ اعظام آئے، اس بر صغیر میں آئے، لیکن وہ ہمارے اندر ایسی وہ چاہ، وہ طلب، وہ لگن، وہ جستجو کیوں پیدا نہ کر سکے جو اللہ کو بہت عزیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ تو 100 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بندوں کا حال آپ نے دیکھا؟ لاہور کی سڑکوں پہ ہماری بچیاں مہنگائی کے ہاتھوں کس قیمت پہ بک رہی ہیں۔ میری زندگی کے قریب 35 سال صحافت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ میں 1970 سے باقاعدہ لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہوں۔ میں نے اپنے قریب 30 سالہ صحافتی زندگی میں ملک کے، غیر ممالک کے ہزاروں، اگر میں اس کو ذرا بڑھا دوں تو مبالغہ نہ جانیے گا، باشعور لوگوں سے، صاحب رائے لوگوں سے، صاحب علم لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ آخر ہماری
دعائیں پر اثر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے التجاؤں میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ مجھے ان سب کی طرف سے ایک ہی جواب موصول ہوا، اور وہ جواب قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ اللہ ریاکاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ آپ کی نمائش کو پسند نہیں کرتا۔ اگر عبادتوں میں، اگر خیرات میں، اگر صدقات میں، اگر رمضان میں، اگر تراویح میں کہیں ذرا سا شائبہ بھی ان بیماریوں کا ہو گیا تو اللہ ایسی نمازوں اور عبادتوں کو آپ کے منہ پہ واپس مارتا ہے۔ ناظرین کرام، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سوسائٹی میں کسی کو ذرا سا بھی عروج مل جائے، ذرا سی بھی کسی چیز پہ کمانڈ مل جائے، وہ اتنا بدتمیز اور متکبر ہو جاتا ہے۔ پولیس کے کانسٹیبل سے سیاستدان تک، نرس اور میڈیکل سٹاف سے کسی بڑے فوجی افسر تک، ڈاکٹر سے انجینئر تک، کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا ہماری اوقات کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا ہائیبریڈ وار کی شکنجے میں کسی جا رہی ہے۔ اس ہائیبریڈ وار کو آگے بڑھانے میں، پاکستان پہ مسلط کرانے میں سب سے اہم کردار ہمارے ٹی وی چینلوں کا ہے۔ اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مادر وطن کے غداروں کو بٹھاتے ہیں سکرینوں پہ۔ 2-3 اینکر تو بہت ہی، وہ تو نوکری اس بات کی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ان کے پروگرام میں آئے جو پاکستان کو گالی دے، جو ریاست کو گالی دے، جو پاکستان کی سالمیت پہ بھونکے، جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ فوج کو برا بھلا کہے، جو پاکستان کے محافظوں کا، پاکستان کے لیے جان سے گزر جانے والوں کا مذاق اڑائے، ان پہ طنز کرے، ان کو گدا کرے اور ان کو گالیاں دیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم چن چن کے ان بے غیرتوں کو، ان بے شرموں کو اپنے ہیرو بناتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک یہ سلیم صافی، یہ حامد میر، یہ منیب فاروق، یہ اس طرح کے، وہ جو محترمہ ہیں شیرازی صاحبہ، اور اس طرح کے جو 5-10 لوگ ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستانی، کوئی اللہ کا بندہ ان کو پسند کرتا ہو، لیکن ان کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اصل میں ہم بھی تماش بین ہیں، ہمیں تماشا چاہیے، ہمیں کوئی نہ کوئی تماشا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کی برائی کریں، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں جو کہ ہم میں موجود ہیں، تو جب کوئی اس طرح کا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمارے لاشعور میں، جسے ہم نے زبردستی دبا کے بٹھایا ہوا ہے، تو ہم خوشی سے ناچنے لگتے ہیں
اور شیطانیت کی یہی کامیابی ہے۔ شیطانیت اسی کا نام ہے، رحمانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ بندہ، یہ جو شیخو پورے کا چڑا ہے، جس نے پاکستان نا کھپے کی بات کی، جس نے پاکستان کو مشرقی پاکستان بنانے کی بات کی، اگلے ہی روز وہ پھر ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ سجا ہوا تھا، اور وہ اینکر اس کا دفاع کر رہے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے آنے سے ریٹنگ بڑھے گی، تماش بینی ہوگی، اور ان کو ان کی تنخواہوں میں اضافے ہوں گے، ان کے بونس بڑھیں گے، ان کو اشتہار ملیں گے، ان کا ٹور ٹپا ہوگا، ان کی حرام کاریاں ہوں گی۔ ناظرین کرام، دنیا کے بدترین معاشروں میں بھی کوئی ایک کلاس ایسی ہوتی ہے جس کو شرفاء کہتے ہیں، جو وکٹم تو ہوتے ہیں لیکن ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں اس برائی سے بچا لیں گے، یہ ہمارے ریفارمرز ہیں۔ جب آپ کے ریفارمرز ہی مشکوک ہوں، جب آپ کے رہنمائی، آپ کے رہبری دھوکے باز، کرپٹ، بے ایمان، بددیانت ہوں، تو پھر اللہ کی رحمت تو نہیں، اس کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ اور یاد رکھنا، کوئی عقل مند، کوئی شیطان دنیا میں ایسا نہیں جو واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کے تدبیر کرنے والا ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، میں بھی جھانکتا ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، میں بھی آپ جیسا ہوں، مجھ میں بھی بہت بشری کمزوریاں ہیں، لیکن یاد رکھیے، اللہ ریاکاروں کو، منافقوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ خواہ آپ ہر ہفتے ایک عمرہ کریں، خواہ آپ ایک سال میں ہر سال آپ حج کریں، جو مرضی کریں، رمضان کے 3 مہینے روزے رکھیں، نہیں، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔